بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قصے اللہ والوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں معرکہ کربلا کا 31واں حصہ۔ آپ سبھی ملاحظہ فرمائیے۔ اب ابن زیاد نے حضرت مسلم کی جاسوسی شروع کی۔ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت مسلم نے مختار کے مکان پر آ کر قیام کیا تھا۔ اس نے مختار کو بلا کر معلومات کی۔ مختار نے بتایا، واقعی حضرت مسلم میرے مکان پر ٹھہرے تھے، پر جس دن آپ آئے ہیں وہ اسی دن میرے مکان سے چلے گئے۔ اب تو مجھے خود نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ ابن زیاد نے بگڑ کر کہا، میں ایسی فضول باتیں سننا نہیں چاہتا۔ مسلم تمہارے مکان پر آ کر ٹھہرے تھے، تم ان کا سراغ لگاؤ۔ اگر تم نے پتہ نہ لگایا تو یقیناً میں تم کو سزا دوں گا۔ مختار نے نہایت عاجزی سے عرض کیا، میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت مسلم میرے گھر میں نہیں ہیں، اور نہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں چھپ گئے ہیں۔ میں پتہ لگانے کی ضرور کوشش کروں گا، لیکن ایسے غدار شہر میں کیسے پتہ لگاؤں؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے۔ مجھ سے رحم کی امید رکھنا بڑی غلطی ہے۔ بس اب جاؤ اور تلاش کرو۔ مختار چلا آیا، سخت پریشان تھا۔ اب بھی موقع تھا کہ کوفی مل کر ابن زیاد کا مقابلہ کرتے، پر وہ مکار تھے، اور مکار فطری طور پر بزدل ہوا کرتا ہے۔ انہیں ابن زیاد کے مقابلے کا حوصلہ ہی نہ ہوا۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوس مسلم کی تلاش میں چھوڑ دیے۔ ادھر تمام سرداروں سے کہا کہ ان کا سراغ لگائیں۔ آخر ایک دن اسے معلوم ہوا کہ حضرت مسلم ہانی بن عرو کے مکان پر چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے غلام ماقل کو 3000 درہم کی تھیلی دے کر کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت مسلم ہانی بن عرو کے یہاں چھپے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اگر میں ہانی سے بغیر تصدیق کیے ہوئے پوچھوں گا تو ممکن ہے کہ وہ انکار کر دے۔ اس لیے تم ہانی کے یہاں جاؤ اور اس سے کہو کہ میں بصرہ سے آیا ہوں۔ بصرہ والوں کے پاس حضرت حسین کا خط پہنچا تھا۔ بصرہ کے لوگ حضرت حسین کے ساتھ آئیں گے۔ مجھے پہلے بھیجا ہے کہ میں 3000 درہم مسلم کے حوالے کر کے چلا جاؤں۔ چونکہ مجھے ابن زیاد پہچانتا ہے، اس لیے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے پہچان کر قید یا قتل نہ کر دے۔ ماقل 3000 درہم کی تھیلی لے کر روانہ ہوا۔ ابن زیاد کو صحیح اطلاع ملی تھی، حضرت مسلم ہانی بن عرو کے مکان ہی میں چھپے ہوئے تھے۔ ماقل ہانی کے مکان پر پہنچا اور اس نے عبید اللہ بن زیاد کا بتایا ہوا سبق پڑھا۔ ہانی اس کے چکر میں آ گیا۔ وہ اسے ٹھہرا کر حضرت مسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ماقل کی درخواست بیان کی۔ حضرت مسلم سیدھے سادے آدمی تھے۔ انہوں نے ماقل کو اپنے حضور میں طلب کر لیا۔ ماقل نے ان سے بھی یہی قصہ بیان کیا جو ابن زیاد نے اسے بتایا تھا۔ حضرت مسلم نے تھیلی اس سے لے لی اور اسے اس خیال سے رخصت کر دیا کہ وہ جلد سے جلد کوفہ سے چلا جائے۔ ماقل سیدھا ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، میرے آقا، آپ نے سچ سنا تھا، حضرت مسلم واقعی ہانی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، کیا ہانی نے تجھ سے کہا؟ ماقل نے جواب دیا، نہیں، میں خود ان سے مل کر انہیں 3000 درہم کی تھیلی دے کر آیا ہوں۔ تب مجھے صحیح اطلاع ملی تھی۔ ابن زیاد نے اسی وقت ہانی کو بلایا۔ ہانی کھٹک گیا۔ اس نے کہلا بھیجا، میں بیمار ہوں، اس لیے حاضری سے مجبور ہوں۔ ابن زیاد نے دوبارہ کہلا بھیجا، میں شام کے وقت تمہیں دیکھنے کے لیے آؤں گا۔ جب ابن زیاد کا یہ پیغام ہانی کے پاس پہنچا تو اس وقت اس کے پاس عمارہ بن عبد السلونی اور شریک بن آور بھی بیٹھے تھے۔ جب ہانی اٹھ کر مکان سے چلا گیا تو عبد السلونی نے کہا، بھائی شریک، آج موقع مل جائے گا کہ ہم ابن زیاد کا کام تمام کر ڈالیں۔ شریک نے کہا، ضرور کر ڈالنا چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بس تو جس وقت وہ یہاں آئے گا پہلے میں حملہ کر دوں گا، پھر تم کرنا۔ اتفاق سے ہانی بھی یہ سنتا ہوا مکان سے باہر آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارا ارادہ ابن زیاد کو قتل کر ڈالنے کا ہے؟ ہاں، عبد السلونی نے جواب دیا، مگر میں اسے پسند نہیں کرتا کہ میرے مکان پر خوریزی ہو۔ ہانی نے کہا۔ شریک نے وجہ بتائی، مگر سچ پوچھو تو ہم تمہیں اس ظالم کے ظلم کے نیزے سے بچانے کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو، وہ ظالم ہے، کوئی نہ کوئی اسے مار ہی ڈالے گا۔ ہانی نے کہا۔ غرض یہ ہے کہ ہانی نے ان لوگوں کو منع کر دیا اور مان گئے۔
شام کے وقت ابن زیاد آیا، چونکہ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ہانی یا اس کے ہمدرد اس پر کوئی زیادتی نہ کریں، اس لیے وہ اپنے ساتھ غلاموں کی پلٹن لایا۔ کچھ دیر بیٹھ کر اور ہانی کی مزاج پرسی کر کے چلا گیا۔ ہانی کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ابن زیاد کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ مسلم اس کے مکان میں چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ابن زیاد نے پھر ہانی کو بلایا۔ ہانی سمجھا کہ کسی کام سے بلایا ہے، چونکہ اسے اطمینان ہو ہی گیا تھا۔ وہ بے کھٹکے اس کے پاس گورنر ہاؤس میں چلا گیا۔ کچھ رسمی بات چیت کے بعد ابن زیاد نے پوچھ ہی لیا، تم نے مسلم کو اپنے مکان میں پناہ دے کر نافرمانی کیوں کی؟ کیا تم سمجھتے تھے کہ مجھ سے یہ بات چھپی رہے گی؟ ہانی نے جواب دیا، مسلم کو میں نے پناہ نہیں دی ہے۔ اگر کسی نے آپ کو کہا ہے تو غلط اطلاع دی ہے۔ میں غلط بات پر یقین نہیں کرتا، ابن زیاد نے بتایا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے غلام ماکل کو طلب کیا۔ جب ماکل ہانی کے سامنے آیا تو اس پر خوف چھا گیا۔ ابن زیاد نے ماکل سے پوچھا، کیا تم ہانی کے مکان پر مسلم سے مل کر آئے تھے؟ جی ہاں، ماکل نے جواب دیا۔ اب ہانی کے لیے سوائے سچ بولنے کے کوئی راستہ نہ رہا۔ اس نے کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ مسلم میرے یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں خود انہیں بلا کر نہیں لایا، بلکہ وہ آپ چلے آئے اور میرے مکان پر قیام کرنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انکار کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو مجھے شرم و غیرت آئی اور میں نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی۔ میرا صرف اتنا قصور ہے۔ اگر آپ مجھے ضمانت پر رہا کر دیں تو میں ابھی جا کر اپنے مکان سے نکال دیتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، لیکن میں تمہیں اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک تم مسلم کو لا کر میرے حوالے نہ کر دو۔ ہانی کو جوش آ گیا۔ اس نے کہا، یا نہیں ہو سکتا، مسلم میرے مہمان ہیں، میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اس میں میری بڑی توہین ہے۔ ابن زیاد اور مسلم بن عمرو واہلی نے بہت کہا سنا، دھمکیاں دیں، لیکن ہانی حضرت مسلم کو اس کے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ ابن زیاد نے کہا، ہانی، اگر تم نے مسلم کو میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ ہانی نے جواب دیا، پرواہ نہیں، تم مجھے قتل کر ڈالو، لیکن میرے رشتہ دار تمہیں بھی قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کو غصہ آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس نے اتنی چھڑیاں ہانی کے منہ پر ماری کہ اس کا سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور ناک بھی ٹوٹ گئی۔